حاضرین کرام السلام علیکم۔ ایک شخص کا واقعہ سنا تھا جس کا نام اوج بن انق تھا، جس کے بارے میں تفصیل یہ تھی کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، جو بہت قد آور تھا، عاد و ثمود سے بھی زیادہ، اور جس کی عمر تقریباً 3500 سال رہی۔ وہ بڑا ظالم تھا، انسانوں کا شکار کرتا، انہیں مارتا۔ یہ شخص حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دور موسیٰ علیہ السلام تک وقتاً فوقتاً ظلم کرتا رہا، اور پھر دور موسیٰ علیہ السلام میں موسیٰ علیہ السلام نے اس کا خاتمہ کیا۔ اوج بن انق دنیا کا لمبا ترین انسان تھا۔ افسانوی قصہ یہ کافر ہی تھا، لیکن طوفان نوح میں بچ گیا۔ بعد میں طوفان نوح میں اوج بن انق کے علاوہ کوئی بھی غرق ہونے سے نجات پانے والا نہ ہوا۔ پانی اس کی کمر تک تھا۔ اس کی نجات کا سبب یہ بنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی، مگر اس کو اٹھا کر لانا ناممکن تھا۔ اوج وہ لکڑی شام سے اٹھا کر لایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول کیا، اسے غرق ہونے سے نجات دی۔ واقعی کوئی ایسا انسان تھا جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا، اور اس قدر لمبی عمر والا اور اس قدر خطرناک حیوانیت والا تھا، یا یہ من گڑت واقعات میں سے ایک واقعہ ہے؟ مفسرین نے یہاں پر اسرائیلی روایتیں بہت سی بیان کی ہیں کہ یہ لوگ اس قدر قوی تھے، اتنے موٹے اور اتنے لمبے قد تھے۔ انہی میں اوج بن انق جو حضرت آدم علیہ السلام کا اولاد تھا، جس کا قد لمبائی میں 3333 گز تھا اور چوڑائی اس کے جسم کی 3 گز کی تھی۔ لیکن یہ سب باتیں وہی ہیں جس کے تو ذکر سے بھی حیا مانے ہے، پھر یہ صحیح حدیث کے خلاف بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ پیدا کیا تھا، پھر سے آج تک مخلوق کے قد گھٹتے ہی رہے۔ ان اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اوج بن انق کافر تھا اور ولد الزنا تھا۔ یہ طوفان نوح میں تھے اور حضرت نوح کے ساتھ ان کی کشتی میں نہ بیٹھا تھا، تاہم پانی اس کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچا تھا۔ یہ محض لغو اور بالکل جھوٹ ہے، بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں نوح کی دعا یہ مذکور تھی کہ زمین پر ایک کافر بھی نہ بچنا چاہیے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور یہی ہوا بھی۔ قرآن فرماتا ہے، ہم نے نوح کو اور ان کی کشتی والوں کو نجات دی، پھر باقی کے سب کافروں کو غرق کر دیا۔ خود قرآن میں ہے کہ آج کے دن بجز ان لوگوں کے جن پر رحمت حق ہے، کوئی بھی بچنے کا نہیں۔ تعجب سا تعجب ہے کہ نوح کا لڑکا بھی جو ایماندار نہ تھا بچ نہ سکا، لیکن اوج بن انق کافر ولد الزنا بچ رہے۔ یہ بالکل عقل و نقل کے خلاف ہے۔ بالکل ہم تو سرے سے اس کے بھی قائل نہیں کہ اوج بن انق نامی کوئی شخص تھا، واللہ اعلم۔ عرض کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اوج بن انق کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی ہیبت ناک شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کی مدد مانگ کر آگے بڑھے۔ جب اوج بن انق نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چیونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگا کہ تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 فٹ تھا اور انہوں نے 70 فٹ اچھل کر اپنا عصا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا، اوج بن انق کے ٹخنے پر مارا، جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اوج بن انق کی لاش 40 سال تک وہیں پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کا جسم گل گیا اور صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جہاد سے سرخ روح ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا، اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا۔ اس موقع پر اکثر کتب تفسیر میں اسرائیلی روایات کی لمبی چوڑی کہانیاں درج ہیں، جن میں اس ملنے والے شخص کا نام اوج بن انق بتایا جاتا ہے، اور اس کی بے پناہ قد و قامت اور قوت و طاقت کو ایسی مبالغہ آمیزی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کسی سمجھدار آدمی کو اس کا نقل کرنا بھی بھاری ہے۔